طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کیا ہے، ایسے جو کر اس میں کیا ہے؟ میں نے اس کے بازو کو اس طرح جھنجھوڑا، میں نے کہا اسی میں تو سب کچھ ہے، اسی میں تو سب کچھ ہے۔ اور میں نے کہا کہ تم نے مجھے جھنجھوڑ بھی دیا اور میں صرف بتا کے، اس نے جھنجھوڑا تھا اس طرح، میرے گلے میں رومال سا تھا ایسے پٹا تھا، تو اس نے اس کو بھی پکڑ کے نا ایسے کھینچا تھا جیسے ایسے کھینچتے ہیں، تو اس نے کھینچ دیا۔ میں نے کہا اسی میں تو سب کچھ ہے، اور یہ اسی میں تو سب کچھ ہے کہ تم نے اتنا کچھ کر لیا پھر بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہارے اتنا کچھ کرنے پر بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو تیرا بھی کچھ نہ چھوڑتا، اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو تیرا بھی کچھ نہ چھوڑتا۔ یہ جو تمہارے جیسوں کا حیا ہے وہ بھی اسی مصطفیٰ کے، تمہارے جیسوں کا حیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا اسی کی وجہ سے تم جیسوں کا حیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ محفل نعت میں یہ پیغام ملتا ہے آقا کی محبت و ادب کا۔ اب جو آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا، اس کے بہت سارے معانی، بہت ساری تفسیریں، بہت ساری تعبیریں، اور اس کے معنی، مراد اور تفسیر کی بہت ساری جہتیں ہیں، ختم نبوت کے فلسفے پر بہت ساری باتیں۔ آج جو میں نے چیز کہی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے اینگلز کا ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے نکالتے ہیں۔ آج ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے وہ پھول اس آیت کے گلدستے سے لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں آج نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم سری کا خیال، ایک جیسا ہونے کا خیال کبھی نہ کرنا۔ کیا یہ خیال آئے ہی نہ، وہ تو آقا کی بارگاہ ہے بھائی، ایک جیسا ہونے کا خیال اپنے شیخ سے بھی نہیں کرتے۔ کیا شیخ سے بھی نہیں کرتے بھائی، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، اپنے استاد سے نہیں کرتے، استاد سے نہیں کرتے، ماں باپ سے نہیں کرتے، ہم سری کا خیال شیخ سے نہیں کرتے، تو وہ تو تاجدار کائنات ہے، وہ تو تاجدار کائنات ہے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، مردوں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب میں نے عرض کیا نا بہت سے گوشے میں وہ چیزیں دوسرے موضوع کو نہیں لے رہا ہوں جو ختم نبوت اور اس کے فلسفے سے متعلق ہے، نہیں، میں اس میں سے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ لے رہا ہوں۔ مردوں، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، والد نہیں ہے تم، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ رسول اللہ ہے، بلکہ وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات سمجھنے والی ہے، ادھر فرما دیا تم میں سے کسی کے والد نہیں، باپ نہیں، یاد رکھیں قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اب دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے فرمایا ازواجہ امہات، حضور علیہ السلام کی بیویاں، ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ دو آیتوں کو سامنے رکھا، ادھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور پاک بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور جو ماں ہوتی ہے اس کا شوہر کیا ہوتا ہے جی؟ اور ماں کس کی وجہ سے ماں بنتی ہے؟ باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے، باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کے ساتھ امت کا رشتہ ڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ امت کا رشتہ براہ راست تو ہے ہی نہیں، بلا واسطہ تو رشتہ ہی نہیں، وہ تو راستہ مصطفیٰ سے، واسطہ مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا ازواجہ امہاتکم، مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، میرے محبوب مصطفیٰ کی بیویاں، بولیے، تمہاری مائیں ہیں۔ تو ازواج تو مائیں ہیں، تو حضور کیا ہوئے؟ بولیے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے،
کہ حضور روحانی باپ ہیں، پوری امت کے روحانی باپ ہیں، تو تبھی تو آقا علیہ السلام کی ازواج پوری امت کی مائیں ہیں۔ اگر وہ باپ نہ ہو، روحانی باپ نہ ہو، تو ازواج مائیں کیسے بنے؟ تو ازواج مائیں ہیں، ازواج مطہرات، چونکہ حضور روحانی باپ ہیں، ان کو کہا انہیں مائیں کہہ لو، اور جس روحانی باپ کی وجہ سے یہ مائیں ہیں، جب ان کی باری آئی تو کہا خبردار ان کو باپ نہ کہنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ادھر نفی ابوت کر دی، ادھر نفی، ایک نئی بات ہے آپ کو بتا رہے ہیں، اسی میں نے کہا ایک نکتہ دوں گا، بالکل نئی، ہمیشہ یاد رکھیں، پکی پیڑھی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ جس ہستی کی، جس ذات پاک کی وجہ سے ازواج مائیں بنی، وہ تو مائیں رہیں، اور جو باپ روحانی ہیں ان کے لیے کہا وہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، باپ مگر نہیں ہیں، باپ مگر باپ اور والد کہنا نہ۔ ازواج مطہرات کو کہہ لینا، سو ان کے لیے کہا امہات المؤمنین، ان کو لقب دے دیا مومنوں کی مائیں، تو وہ مائیں ہیں بھی اور مائیں کہلاتی بھی، مائیں ہیں بھی اور مائیں، امہات المومنین کا ٹائٹل دے دیا، مائیں کہلاتی بھی ہیں، مصطفیٰ روحانی باپ ہیں تو، مگر انہیں امتی باپ کہہ کے بلا نہیں سکتے، ہیں باپ مگر باپ اور والد کہہ کے بلا نہیں سکتے، کیوں کہ والد کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے میں بھی ایک ہمسری کا شائبہ جاتا ہے، اس لیے فرمایا ادب کے باب میں ازواج مطہرات کے لیے ماں کا لفظ تو استعمال کر لینا، مگر جب مصطفیٰ کی بات آئے روحانی باپ ہو کر بھی باپ نہ کہنا، کیا کہیں باری تعالیٰ ولا کی رسول اللہ، ان کو کہنا ہو تو روحانی باپ سمجھ کر بھی کہنا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نفی ابوت کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ابنیت و ابوت کا رشتہ ہوتا ہے اس میں ایک جسمانی سا تعلق بن جاتا ہے، یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، اس میں ایک جسمانی سا تعلق بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تساوی پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مساوات، تھوڑی سی برابری، ہمسری، ایک جیسا ہونے کا وہم، ایک لفظ بولا میں نے وہم، ایک جیسا ہونے کا، بھئی آپ خود سوچ لیں، آپ بچے تھے، آپ کا باپ جوان تھا، پھر ہوتے ہوتے آپ کی شادی ہو گئی، پھر آپ 5 بچوں کے باپ ہو گئے، باپ بھی ہے آپ بھی باپ ہیں، گھر میں 2 باپ ہیں، گھر میں ایک آپ کا باپ اور ایک آپ کے بچوں کا باپ، تو 2 باپ ہیں، نہ آپ وہ بنے نہ وہ یہ بنا، آپ بنا، مگر آپ بھی باپ اور وہ بھی باپ، ایک وہم تساوی آ گیا نا، ایک جیسا ہونے کا تصور آ گیا نا، کہ آپ بھی باپ کہلاتے ہیں، کوئی بچہ آپ کو کہہ رہا ہے ابا جان، آپ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان، تو دونوں ابا بن گئے نا، باپ بن گئے، اس میں برابری کا وہم آ گیا، فرمایا خبردار میرا مصطفیٰ ساری امت کا روحانی باپ ہے، مگر باپ کوئی نہ کہے، کیونکہ تم بھی باپ ہوتے ہو، تم بھی باپ ہوتے ہو۔ ادب کے باب میں، بس بیٹے، ادب کے باب میں اب دیکھیو باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ اب ذرا ایک قدم اور آگے چلاتا ہوں، باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ آپ نے کسی اور کو بھی ادب سے بلانا ہو تو کہتے ہیں نا جی آپ میرے باپ جیسے، تو کسی کو باپ جیسا سمجھنا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ تو باپ کہنا ادب ہے، بے ادبی نہیں، تو اندازہ کر لیں لفظ ادب کا ہے، لفظ بے ادبی کا نہیں، لفظ ادب کا ہے باپ، مگر چونکہ اس میں شائبہ تساوی ہے، شائبہ مثلیت ہے، ایک جیسے ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے، فرمایا جس ادب کے لفظ میں بھی ایک جیسا ہونے کا وہم آ جائے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے مجھے وہ بھی منظور نہیں۔ فرمایا میرے محبوب کو بس ایک ہی ٹائٹل یا رسول اللہ کہہ کے پڑھا،
ولکن رسول اللہ. اچھا، تو جب یہ چیز آ گئی تو اب مجھے یہ بات بتائیے، کسی کو باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی کہنے میں ادب زیادہ ہے؟ جی، باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی جی کہنے میں ادب زیادہ ہے؟ خواہ بڑا بھائی ہی کہہ لیں، جی میرے بڑے بھائی، اس میں ادب زیادہ ہے یا میرے ابا جی اس میں ادب زیادہ ہے؟ ہیں؟ تو جو رب باپ کے بڑے ادب کا لفظ ہے، اس کی اجازت اس وہم تساوی اور وہم ہمسری کی وجہ سے ہمارے ہاں جو کام پیدا ہوتا ہے، اس گمان کی وجہ سے بڑے ادب کا لفظ باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. ارے ناداں، وہ کتاب علم کی اٹھا کے تمہارے بوتھے پہ نہ مار دیں کہ وہ رب جو محبوب کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، تم اس کو بھائی سمجھو. تم بھائی سمجھتے ہو اور بڑا بھائی سمجھتے ہو. ایسے اہل علم بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سب بھائی ہیں، ہم بھی سب بھی رسول پاک بھائی ہیں، ان کو اللہ نے نبوت و عزت بخشی، سو وہ بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی. تم ان کو بڑا بھائی کہتے ہو اور خدا باپ بھی نہیں کہنے دیتا. آئے یہ کیا علم ہے، یہ کیا مطالعہ ہے، یہ کیا کتابیں ہیں، یہ کیا دین ہے؟ کیوں اولیاء کے قدموں میں نہیں بیٹھے، حضور کی نعتوں میں سر نہیں دھنا اور میلاد کی مجلسوں میں مستی نہیں ہوئی؟ ادب کہاں سے ملے؟ ادب کے چشمے تو یہ تھے جہاں سے راز ادب ملنا تھا کہ اللہ پاک محبوب کو باپ نہیں کہنے دیتا اور تم بڑا بھائی اور اس طرح کے لفظ کہو تو یہ نادانی. دین نہیں، دین سراسر ادب ہے. یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی سمجھانے کے لیے کہ باپ ادب کا لفظ ہے، مگر اس ادب کے لفظ میں بھی چونکہ ایک ہی گھر میں دو باپ ہو جاتے ہیں، تو چونکہ ہمسری اور برابری کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے، تو اس ادب کے لفظ کو بھی ترک فرما دیا استعمال کے لیے عام، کہ ہمسری کا خیال نہ آئے. اب صحابہ کس طرح کہتے تھے آقا؟ جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ تو کہتے ہی تھے، مگر جب وہ اپنی نسبت ان سے بیان کرتے تو سنیں وہ کس طرح. وہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم حضور کے بیٹے ہیں، کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہتے. مگر اللہ پاک نے جو معاف کر دیا، چونکہ بیٹا باپ ہونا اس میں تھوڑی سی بے تکلفانہ قربت ہے. میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیا بے تکلفانہ قربت ہے. دیکھو نا، شیخ ہے، ایک مرید ہے، شیخ مرید کا والد ہوتا ہے، شیخ مرید کا باپ ہوتا ہے، مگر مرید شیخ کو ابا جی کہے. اس لفظ کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کتنا ادب ہے. اور شیخ مرید شیخ کو یا سیدی کہے یا مرشدی کہے، اس میں کتنا فرق ہے. ابا جی میں حالانکہ اپنائیت زیادہ ہے، قربت زیادہ ہے، مگر یہ ایسی قربت ہے کہ بے تکلفانہ قربت ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی قربت لو مگر بے تکلفانہ قربت. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. بے تکلف نہ بنو، قریب بنو پر بے تکلف نہ بنو. دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. قربت ہو مگر قربت میں بے تکلفی نہ ہو، سراپا ادب والی قربت ہو. اور وہ کس طرح؟ وہ صحابہ کرام نے سکھائی. بس یہاں بات کو ختم کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کوٹ کرتا ہوں. امام حاکم نے مستدرک میں، حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت کیا، مستدرک حاکم نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ایک بڑی عجیب ایمان افروز حدیث ہے اور روایت ہے. یہ بھی آپ میں سے سامعین میں سے بہت کم نے سنی ہوگی. یہ بھی میں نے سامعین کے لیے احتیاطاً کہہ دیا. اہل علم جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں. تو جب آپ مسند خلافت میں متمکن ہوئے، اس بات کو پلے باندھ لیں،
تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تم مجھ میں اور میرے مزاج میں اور طبیعت میں شدت اور سختی دیکھتے ہو. آپ نے خطاب فرمایا مسند خلافت پر بیٹھ کر, لوگوں تم میرے مزاج اور طبیعت میں سختی اور شدت دیکھتی ہو, شدتاً وغلظہ, انکم تونسون شدتاً وغلظہ, تم میرے اندر شدت اور غلظت میری طبیعت میں سختی اور درستی دیکھتے ہو. درست بات. تو فرمایا آج میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری طبیعت میں شدت اور سختی آئی کہاں سے, یہ کیسے آ گئی. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طبیعت کی شدت اور سختی کا راز کھولا. جیسے کہتے ہیں نا کلام شاعر بزبان شاعر, مزاج عمر بزبان عمر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کا راز اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے تھے بڑے سخت مزاج ہیں, طبیعت میں بڑی سختی ہے, بڑی. تو فرماتے ہیں سن لو میری طبیعت کی سختی کیوں. جواب دیتے ہیں کہ میں ساری عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا, ساری عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا, اور میں حضور کا عبد اور خادم تھا. میں حضور علیہ السلام کا, بولیے, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت عبدہ و خادم. میں ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ اور میں حضور کا عبد تھا. عبد غلام کو کہتے ہیں عبد, اور اگر معنی مجاز لے لیں تو عبد بندہ کو بھی کہتے ہیں. تو عرض کرتے ہیں میں حضور کا بندہ تھا. میں حضور کا, اس کے دو معنی ہیں, میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خادم تھا. حضور کا بندہ تھا اور حضور کا نوکر تھا. یہ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں. اور اگر کسی کو لفظ بندہ کا ترجمہ پسند نہ آئے, سودا لفظ بندہ کا ترجمہ حضور کی بارگاہ کے لیے پسند نہ آئے تو بابا ہم پہ فتویٰ نہ دے, ہمیں واپس کر دے, ہم دوسرا ترجمہ دے دیں. غلام جس کو وہ پسند آ جائے وہ کہہ لے, کیونکہ بندہ مجاز کا معنی بھی ہوتا ہے, بندہ معنی مجاز میں بھی ہوتا ہے. تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا غلام تھا. تو وہ آقا کا جب ذکر کرتے اور اپنا رشتہ بیان کرتے تو کہتے میں حضور کا غلام تھا اور حضور کا نوکر تھا, خادم تھا. وَقَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحیم اور بڑے شفیق اور بڑے نرم مزاج. جب چلتے تو آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی, بڑی شفقت تھی, رفق تھا. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے بڑے ہی رحیم تھے. یہ سیدنا فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا, کیونکہ آپ تو نیرے رحیم تھے تو لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے. آئے لوگ آپ کو بس جہاں جا رہے ہوتے ادھر سے کوئی آتا پکڑ لیتا, کہتا میری مشکل حل کر دیں. وہ ادھر سے پکڑ لیتا, میری مشکل حل کر دیں. بچے آواز دے دیتے یا رسول اللہ رکے, ہم نے سلام کرنا ہے. وہ ساری گلی بچوں کی بھری ہوئی ہے, آقا کھڑے ہو کے ایک ایک سے مسافہ فرما رہے ہیں. کوئی بدو آ جاتا, کوئی پریشان حال آ جاتا, کوئی کافر آ جاتا, کوئی مسلمان, کوئی یہودی, ہاں ساری دنیا کے حاجت مند لاکھ تھے, بارگاہ ایک. حاجت مند لاکھ تھے, بارگاہ ایک تھی. تو لوگ حضور علیہ السلام کو اپنی اغراض کے لیے, حاجتوں پریشانیوں کے لیے بڑی تکلیف دیتے تھے, بہت تکلیف دیتے تھے. اور آگے آپ جواب میں کہتے ہیں میں تو چونکہ حضور کا نوکر تھا, حضور کا غلام تھا, تو میرا کام آپ کو تکلیف سے بچانا ہے. تو میں کیا کرتا, وَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ. فرماتے ہیں تو میں پھر ننگی تلوار بن کر آپ کے آگے آگے چلتا تھا, تاکہ جو لوگ ہجوم کریں حضور کو اور آپ کو پکڑیں یا آپ کو, اب آپ دیکھتے تو ہیں نا, آپ نے لوگوں کا بھی کلچر دیکھتے ہیں, حالات آپ کو ساری سمجھ آتی. کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سعودی اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں اچھا کیا ہوا ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں جو سعودی بٹھائے ہوئے ہیں اچھا کیا ہوا ہے. اگر پاکستانیوں کے پاس جالی مبارک آ جاتی تو ہر دوسرے دن جالی مبارک ٹوٹی ہوئی ہوتی, دوسرے دن ٹوٹی ہوتی. پکڑ لیتے جالی مبارک کو تو ہلا ہلا کے دلاتے, تبرک بنا بنا کے لے آتے, اور خدا جانے کیا کہ یہ کچھ کرتے ہو کہ نہیں جی.
آپ تبرک بنا لیتے، پتہ نہیں کیا کر دیتے، ہر چوتھے دن 7ویں دن نئی جالی مبارک لگتی، نئی بے ادبی ہوتی، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح پیرا کروانا ہے۔ فرمایا کنت بین یدیہ کالسیف المسلول، میں برہنہ ننگی تیز دھار والی تلوار کی طرح آپ کے آگے چلتا تھا، اور لوگوں کو ادھر بھگا، ادھر دھکا دے، ادھر دے، ایسے سیکیورٹی گارڈ، اور میں لوگوں کے ہجوم سے اور حملہ آوری سے اور تکلیف اور ایذا دینے سے حضور کو بچاتا تھا۔ تو چونکہ ساری زندگی لوگوں کی اس قسم کے دھکم فیل سے آنے میں گزر گئی، ننگی تلوار کی مانند، بس اس عادت نے مزاج میں سختی پیدا کر دی۔ تو گویا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے مزاج کی سختی بھی ادب مصطفیٰ کا، میرے مزاج کی سختی بھی ادب مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے، مجھے اور کچھ سوچتا ہی نہیں تھا، ایک ہی کام تھا، میرے مصطفیٰ کو گزند نہ پہنچے، دھکا نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ آپ ذرا نقشہ کریں نا، ذہن میں لائیں، آج جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آج کسی سے، اپنے شیخ سے، اپنے قائد سے، اپنے رہبر سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اور 100 50 200 500 افراد ہوں اور وہ آپ کا محبوب رہنما، قائد، مرشد، شیخ، ان کا صاحبزادہ بزرگ آ جائیں تو آپ خود دیکھ لیں کیا حشر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اب کوئی آپ کو بتانے کی مزید ضرورت رہ گئی، آپ آنکھیں بند کر کے جو حشر کرتے ہیں خود سوچ لیں، کرتے ہیں نا؟ تو جو حشر آپ کرتے ہیں 1400 سال بعد، جیسا تیسا بھی آپ کو ہمارے جیسا بھی کوئی مل جائے، جیسا تیسا ہمارے جیسا بھی مل جائے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نیلا ڈھونگ ہے، نہ علم نہ عمل نہ ظاہر نہ باطن، نہ لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں، آپ کے دل میں اگر محبت اللہ نے ڈال دی ہے تو آپ حشر کیا کر دیتے ہیں؟ تو آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں جہاں اللہ کا محبوب زمین پہ چلتا ہو، آپ کا محبوب ہو کوئی جس سے آپ کو محبت ہو، تو آپ حشر کیا کر دیتے ہیں؟ تو ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں جہاں محبوب کبریا چلتا ہوگا، وہ محبوب کبریا جس کے جلوے کو 70 ہزار فرشتے آج ان کے مزار کا بھی طواف کرنے آتے ہیں، وہ محبوب کبریا جس کے جلوے کے لیے سدرۃ المنتہا پر ساری آسمانی کائنات کے ملائکہ ایک جھلک کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، وہ محبوب کبریا جس مکہ کی زمین پہ قدم رکھتا ہے خدا اس گلی کی قسم کرتا ہے، وہ محبوب کبریا جس گلی میں چلا جاتا ہے اس گلی کی فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، جدھر اس کے پسینہ پاک مس ہو جاتا ہے اس کی نسلوں کے جسم سے خوشبو نہیں جاتی، جس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند سینہ پھوڑ دیتا ہے، جو ہاتھ اٹھا لے تو سورج واپس پڑتا ہے۔ جب وہ محبوب کبریا چلتا ہوگا اور عاشقوں کے ہجوم کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا؟ تو وہ جو پھر عاشقوں کا جب ہجوم ہوتا تھا، عاشقوں کا، اور دیہاتوں سے بھی لوگ آتے تھے، عرابی تھے، بدو تھے، ٹوٹتے تھے، بھاگتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہوں گے، ہائے معلوم نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہوں گے، شریعت روکتی ہوگی تو فاروق اعظم روکتے ہوں گے، کہتے ہیں میں ننگی تلوار بن کے حضور کے آگے چلتا تھا اور تب حضور کو بچاتا تھا۔ تو فرمایا میری زندگی بھر کی اس عادت نے مزاج میں سخت بنا دیا، اب تمہارے ساتھ سخت نہیں ہوگا، وہ سختی گئی۔ تو صحابہ کرام کی پوری زندگی اور ان کے پورے عادات و اطوار اس کا خمیر حضور کی محبت و ادب سے تیار ہوتا تھا۔ لہذا آج کے دور میں ایمان کی سلامتی کے لیے سب سے عظیم نسخہ اور مجرب نسخہ آقا علیہ السلام کے عشق و محبت اور ادب و تعظیم کو زیادہ سے زیادہ دل و جان میں جاگزیں کرنا ہے، حضور کی محبت اور ادب کو، اور جب محبت و ادب راسخ ہو جائے تو اس محبت اور ادب کی جان پر پھر حضور کی سنت اور آپ کے عطا کردہ اعمال اور شریعت کا لباس چڑھانا ہے، پھر اوپر حضور کی سنت کا لباس چڑھانا ہے،
بس یہ دو چیزیں مل جائیں تو بندہ کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور آقا علیہ السلام کی ہمیشہ غلامی میں رکھے اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے پر عمل کرنے اور حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت اور غلامی پر زندہ رہنے، اسی پر مرنے اور قیامت کے دن اسی پر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔